انہوں نے ایک خود ساختہ رسم گھڑ رکھی تھی. احرام باندھنے کے بعد کسی وجہ سے گھر جانا پڑتا تو کہتے ہم اب احرام باندھ لیا ہے، اب ہم دروازے سے نہیں جائیں گے. تو یہ گھر کے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر کے آتے یا وہاں سوراخ کر کے وہاں سے آتے، مین گیٹ سے نہ آتے. وہ کہتے چونکہ ہم احرام باندھ لیا ہے لہٰذا ہم اب مین دروازے سے اندر نہیں جا سکتے. یہ نہ اللہ نے ان کے اوپر واجب کیا، نہ اس کے رسول نے یہ طریقہ بتایا، نہ پیغمبروں کا حج کا یہ طریقہ تھا. آج خود انہوں نے یہ رسم اپنے طور پہ بنا لی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یہ نیکی تھوڑی ہے کہ گھر میں آنا ہے، دروازہ موجود ہے اور تم پیچھے سے دیوار پھلانگ کے آ رہے ہو. فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو تقوی کا نام ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب آنا پڑ جائے گھر میں تو دروازے کے ذریعے سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہ ہر دور میں ہوتا ہے، لوگوں نے کچھ چیزیں دین نہیں ہوتی دین بنا لی ہوتی. لوگوں کا یہ شروع سے مسئلہ ہے. بعض اوقات ایسی چیزوں کو دین سمجھتے ہیں جو دین نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایسی چیزوں کو دین نہیں سمجھتے جو دین ہوتا ہے. یہ آج کی تاریخ میں بھی ایسا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور لوگ آج خود رسمیں گھڑ لیتے ہیں اور اس کو دین قرار دے دیتے ہیں کہ ایسا کریں گے ایسا کریں گے. بالخصوص ذوف الاعتقادی کا جو مرض ہے، خیر مردوں میں بھی بہت سارا ہے لیکن عورتوں میں بنسبت مردوں کے کچھ زیادہ ہے، اور ان کے ہاں بہت ساری ایسی رسمیں ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا دین سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ایک 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جاتی تھی، شاید اب بھی ہو. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس میں خواتین شامل ہوں گی، کوئی مرد شامل نہیں ہوگا، اور اس کے اندر جو شیرینی رکھی جاتی تھی تو وہ مؤنث رکھی جاتی تھی، یعنی برفی رکھی جائے، جلیبی رکھی جائے، رس گلہ نہیں رکھا جائے گا، یہ مذکر ہے. تو یہ کہاں سے ہے؟ وہ کنڈوں کا ایک ختم ہوتا تھا تو اس کے اندر وہ سورج چڑھنے سے پہلے پہلے ہوتا تھا کہ سورج چڑھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ کیا تھا؟ اس طرح بہت ساری شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، ہماری مرگ کی رسمیں ہیں، لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں بہت ساری، جس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے. ایصال ثواب تو شرعاً جائز ہے، لیکن جو پھر لوگوں نے آج خود اپنے طور پہ کچھ شرطیں لگا رکھی ہیں تو یہ کہاں ہیں؟ تو لوگ بعض اوقات ان کی اتنی سختی سے پابندی کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا بھی فرق پڑ گیا تو پتہ نہیں قبولیت میں مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. انسانی فطرت کے اندر ذوف موجود ہے، اور اس ذوف الاعتقادی کی وجہ سے شیطان داخل ہوتا ہے، اور غلط عقائد بھی پنپتے ہیں تو ذوف کی وجہ سے پنپتے ہیں. اس طرح آپ اپنی زندگی میں دائیں بائیں دیکھیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں سے، ممبروں سے ہمارے خطیب اور مولوی حضرات ذوف اعتقادی پھیلاتے ہیں، پیر اور تنظیمیں پھیلاتی ہیں ذوف الاعتقادی. ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر ذوف اعتقاد کا پھیلتا ہے. حالانکہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے اس کو تو کم از کم دین کا پورا فہم ہونا چاہیے، آدھا نہیں پورا فہم ہونا چاہیے، چونکہ وہ ذمہ دار ہے. اور اگر ذوف پھیلے، ضعیف الاعتقادی پھیلے، گمراہی پھیلے اور دین کی تعبیر اور تشریح غلط ہو تو تمہیں اس کی پکڑ ہوگی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جب کوفے آئے تو وہاں جگہ جگہ لوگ درس دے رہے تھے. تو آپ نے لوگوں سے پوچھا قرآن کے ناسخ و منسوخ کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا پیچھے ہٹ جو، تمہیں کوئی حق نہیں ہے. صرف حضرت حسن بصری کو اجازت دی کہ تم درس دے سکتے ہو، حالانکہ وہ تابعین کا دور تھا. آپ نے اٹھا دیا ان کو. اور یہاں جس کو تھوڑا سا بولنا آ جاتا ہے، گفتگو تھوڑا سا سلیقہ آ جاتا ہے، وہ خطیب اعظم پاکستان ہوتا ہے. تو ذوف الاعتقادی پھیلانا کتنی بڑی بدکاری ہے اس امت کے اندر. ایسی کوئی بات جس کے نتیجے کے اندر کل پرسوں 10 سال بعد ذوف پھیل جائے، اللہ کے محبوب نے اس کی بھی نفی کی. جس سے جڑی ہوئی کوئی ذوف کی کیفیت ہو اور حقیقت کے خلاف واقع ہو تو حضور نے اس کی بھی نفی کی. حضور کا اپنا بیٹا فوت ہو گیا، اپنا فرزند انتقال کر گیا، اور اس دن چاند کو گرہن لگ گئی یا سورج کو گرہن لگ گئی. تو کسی نے کہا کہ حضور کے بیٹے کے سوگ میں سورج نے بھی غم منایا ہے، اور دیکھو یہ گرہن لگ گئی ہے. تو اللہ کے محبوب تک یہ بات چلتے چلتے پہنچی. ہمارے لیے تو کوئی جھوٹی خواب گھڑ لے، جھوٹی کرامت گھڑ لے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں اس کے لائق تک نہیں ہوں، اور ہم چپ ہوتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، دروغ بر گردن راوی. اب سورج کو گرہن لگ گئی اور حضور کا فرزند اسی دن انتقال کرتا ہے. تو آقا کریم نے جب سنا کہ کسی نے کہا کہ چاند کو یا سورج کو گرہن لگ گئی ہے تو اس نے حضور کے بیٹے کی وفات کا سوگ منایا ہے. آقا کریم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن لا یخسفان بموت احد منکم
لوگوں کان کھول کے سن لو، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگا کرتی. یہ پیغمبرانہ زندگی ہے.